بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ عہدے سے مستعفی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میجر جنرل اہرون نے 7 اکتوبر کو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے حملوں کو روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اہرون حماس کے 7 اکتوبر حملے کے بعد مستعفی ہونے والی پہلی اعلیٰ ترین شخصیت ہیں۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے ملٹری انٹیلیجنس چیف کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ آنے والے دنوں میں ہم حماس پر فوجی دباؤ بڑھائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم: ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک وہ ہمارے پاس واپس نہیں آتے۔ نیتن یاہو کا ویڈیو پیغام جاری۔ غزہ کی پٹی میں یرغمالیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے کی کوشش میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آنے والے دنوں میں حماس پر فوجی دباؤ بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں وضاحت کی کہ ہم اضافی اور تکلیف دہ حملے کریں گے۔ آنے والے دنوں میں ہم حماس پر فوجی اور سیاسی دباؤ بڑھائیں گے کیونکہ ہمارے پاس یرغمالیوں کو رہا کرانے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان 13 سال میں پہلی بار عراق کے دورے پر بغداد پہنچ گئے۔ عراقی حکومت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کے دورہ بغداد میں پانی کے مسئلے پر اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ عراقی حکومت کے ترجمان نے خبرساز ایجنسی کو وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس طے شدہ دورے میں 2 اسٹریٹجک معاہدوں اور 20 سے زیادہ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ ایک اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کا باعث بنے گا۔ اس میں پانی کے مسئلے سمیت کئی دوسرے امور پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی حمایت میں حنیطہ صہیونی فوجی اڈے پر راکٹ حملے کیے گئے۔ حزب اللہ نے الظہیرہ میں بھی اس فوجی مرکز کو نشانہ بنایا جہاں فوجی جمع تھے اور میزائل حملہ کیا۔ اس سے قبل لبنان کی اسلامی استقامت نے اعلان کیا تھا کہ اس نے جنوبی لبنان میں واقع العیشیہ پر پرواز کرنے والے صہیونی ڈرون طیارے کو مار گرایا۔ ہزاروں اسرائیلی نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ہزاروں اسرائیلی آباد کاروں نے تل ابیب میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہٹانے، قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ اور قبل از وقت انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرے میں خواتین، بچوں اور نوجوان افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف پوسٹر بھی اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرے کے دوران پولیس کی بھاری نفری اطراف میں موجود رہی۔ واضح رہے کہ اسی طرح کا مظاہرہ تل ابیب میں بھی گزشتہ ہفتے اور اس سے قبل بھی کیا گیا تھا۔ چین میں موسلا دھار بارشیں، سیلابی صورتحال سے نظام زندگی درہم برہم۔ چین کے جنوبی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، درخت گر گئے، ٹریفک اور ٹرینوں کا نظام درہم برہم ہو گیا، جبکہ مختلف حادثوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ایران سے 9 سال بعد عازمین عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ۔ سعودی عرب اور ایران میں عرب سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد ایران سے 9 سال بعد پہلا گروپ عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران اور سعودی عرب میں سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد ایران سے 9 سال بعد عازمین کا پہلا گروپ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوا ہے۔ پیر کے روز مشہد سے 85 عازمین پر مشتمل ایرانی گروپ حجاز مقدسہ کے لیے روانہ ہوا۔ امریکہ کا ایک اور اسلامی ملک سے اپنی فوج واپس بلانے کا فیصلہ۔ امریکہ نے مغربی افریقہ میں واقع اسلامی ملک نائجر سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سلسلے میں دونوں ممالک میں معاہدہ بھی طے پا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے امریکی نائب وزیر خارجہ نے
نائجر کی قیادت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے اور آنے والے دنوں میں اس بارے میں بات چیت ہوگی کہ فوجیوں کی کمی کیسی نظر آئے گی۔ اس سے قبل نیو یارک ٹائم نے گزشتہ دنوں خبر دی تھی کہ آنے والے مہینوں میں 1000 سے زائد امریکی فوجی نائجر چھوڑ دیں گے۔ برائی کی جڑ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے نیٹو آگے بڑھے، اسرائیل نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کے صدر اسحاق ہیرزوگ نے یورپی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے صدر اسحاق ہیرزوگ نے جرمنی کے ایکس اسپرنگر نیٹ ورک کو انٹرویو میں شکوہ کیا کہ یورپی ممالک کے رہنما ایران کی طرف سے لاحق خطرات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اسرائیلی صدر نے الزام عائد کیا تھا کہ ایران اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یوکرین جنگ میں روس کو ہزاروں ڈرونز فراہم کر رہا ہے۔ اسرائیلی افواج کے انخلا کے بعد غزہ کی پٹی سے 2000 شہری لاپتہ۔ فلسطینی محکمہ سول ڈیفنس نے کہا ہے کہ پٹی کے مختلف علاقوں سے 2000 شہری لاپتہ ہیں، جن کا ان علاقوں سے قابض افواج کے انخلا کے بعد ان کا انجام معلوم نہیں۔ غزہ کی پٹی میں محکمہ شہری دفاع کے ترجمان میجر محمد بسر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ قابض فوج کے انخلا کے بعد خان یونس کے قتل عام میں 150 سے زائد شہری شہید، 500 کے قریب لاپتہ ہو گئے۔ شمالی کوریا کا ایک بار پھر بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ، امریکہ کی نیندیں حرام۔ شمالی کوریا نے ایک بار پھر بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل کے سمندر کی طرف ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا۔ جاپانی حکومت نے اس حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے۔ جاپانی کوسٹ گارڈ نے کہا کہ شمالی کوریا نے ایسا میزائل فائر کیا ہے جو بظاہر ایک بیلسٹک میزائل تھا۔ جاپان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیا گیا پروجیکٹائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے باہر سمندر میں گرا ہے۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمرہ ویزا اب 3 ماہ کے لیے جاری کیا جائے گا اور اس کی 3 ماہ کی میعاد ویزے کے اجرا سے شروع ہو جائے گی۔ ان 3 ماہ کے اندر عمرہ زائرین سعودی عرب چھوڑنے کے پابند ہوں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 8 شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے تقریب میں شرکت کی۔ دونوں ممالک کے درمیان جوائنٹ اکنامک فری زون پر توثیق، سویلین معاملات میں عدالتی امور، سیکیورٹی تعاون کے سمجھوتے، ویٹرنری اور حیوانات کی صحت سے متعلق معاہدے پر دستخط ہوئے۔ بعد ازاں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کی بہتری کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پاکستان اور ایران کی دوستی کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ پنجاب میں 50,000 گھرانوں کو 1 کلو واٹ کے سولر سسٹم دینے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں 1 کلو واٹ کے سولر سسٹم پر ٹیکنیکل امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فوری طور پر پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے مختلف گھروں میں 1 kV سولر سسٹم لگا کر افادیت کا جائزہ لینے کا حکم بھی دے دیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں 26 سے 28 اپریل تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ بلوچستان میں طاغیانی اور ملک کے بلائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ سیاحوں کو 26 اور 27 اپریل کے سفر سے گریز کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں اور گندم کی کٹائی کے علاقوں میں کسانوں کو موسم پر گہری نظر رکھنے کا مشورہ بھی دے دیا گیا ہے۔ مشکلات میں گھرے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر۔ ملک میں سندھ کے ضلع گھوڑکی کے شہر ڈھیرکی سے ماڑی پیٹرولیم نے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت کیے ہیں۔ ماڑی پیٹرولیم کے اعلامیے کے مطابق تیل اور گیس کی دریافت سندھ کے شہر ڈھیرکی سے ہوئی ہے اور ابتدائی طور پر نئی دریافت سے یومیہ 25 لاکھ مکافٹ گیس اور 1040 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔
नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।